السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب الصبر، آج حدیث نمبر 31 ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی خاتون کے پاس سے گزرے جو قبر پر رو رہی تھی۔ فقالا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اتق اللہ واصبری، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو اور اس پر صبر کرو۔ فقالت، اس خاتون نے کہا، الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے سے پرے چلے جاؤ، ہٹ جاؤ، جو مصیبت مجھ پر آئی ہے وہ تمہیں نہیں پہنچی۔ ولم تعرفہ، اور اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچانا نہیں تھا۔ فقیل لہا، اس عورت کو کسی نے کہا، انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ جب اس کو یہ اطلاع ملی، فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر آئی، آپ کے دروازے پر آئی۔ فلم تجد عنده بوابین، تو اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازے پر کسی کو نہ پایا، کسی دربان یا کسی چوکیدار یا کسی کو کھڑے ہوئے نہ پایا۔ فقالت، اس نے کہا، لم اعرفک، کہ میں آپ کو نہیں پہچان سکی۔ جب اس کی ملاقات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر پر آئی وہ، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ فقال، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر جو کیا جاتا ہے، صبر جو کرنا ہے، وہ پہلی دفعہ جو مصیبت آتی ہے، پہلا جو جھٹکا یا پہلا صدمہ، یا جب یہ مشکل شروع ہوتی ہے اس وقت کرنا چاہیے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ وفی روایت لمسلمین، مسلم کی ایک روایت میں ہے، تب کی اعلیٰ صبی لہا، وہ اپنے بیٹے پر، چھوٹے بچے پر رو رہی تھی، جس قبر پہ وہ رو رہی تھی وہ قبر اس کے بیٹے کی تھی۔ اس حدیث میں ہمیں جو مسائل ملتے ہیں، وہ پہلا یہ کہ ہمیں ہر مصیبت، ہر مشکل میں صبر کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی یہ مشکل آئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے فوت ہوئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنکھوں سے طبی طور پر آنسو نکلے، اور ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، مومنین کی نشانی بتلائی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، تو وہ اپنا رجوع، اپنا جو مرکز بنائے رکھتے ہیں عبادت کا اور توبہ کا، وہ اللہ کے حضور ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ اسی طرح انسان کے لیے جو دنیا میں اس کے ہے، وہ اس کی اولاد، اس کے والدین، یہ اس کو پیارے ہوتے ہیں، ان کو کوئی مشقت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ ان پر صبر کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خاتون کو اس صدمے کی وجہ سے جو اس نے آگے سے بولا، اس پر کوئی بات نہیں کی، جبکہ آپ نے اپنے اچھے اخلاق سے بہترین نمونہ پیش کیا، اسوہ حسنہ بنے، اور اس خاتون کو یہی نصیحت کی کہ صبر کرو، اور صبر کا جو اچھا پھل ہے، میٹھا پھل ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی مشکل یا مصیبت کوئی آتی ہے، اس کے شروع میں ہی صبر کیا جائے، بعد میں تو انسان کو آہستہ آہستہ دل مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، اس پر صبر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن بہترین صبر یہی ہے کہ اس کے شروع ہوتے ہی صبر کیا جائے۔ اسی طرح دوسری حدیث آگے ہم لیتے ہیں، حدیث نمبر 32 ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، یقول اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی جیسا کہ پہلے بھی ہمارے سبق میں گزر چکا ہے کہ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہو، ما لعبد المؤمن عندی جزاء، کہ میرا وہ مومن بندہ، اس کے لیے میرے پاس وہ جزا ہے، اذا قبضت صفیۃ من اہل الدنیا، اگر اس کے پاس سے کوئی چیز، اس کی محبوب ترین، اس کو سب سے پیاری چیز جو دنیا میں ہے، وہ اس سے چھن جاتی ہے، اس سے کھو دی جاتی ہے، اس سے واپس لے لی جاتی ہے، اور وہ پھر اس پر صبر کرتا ہے، ثم احتسبہ الا الجنہ، تو اس کے اس صبر کرنے کی جو جزا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح یہ حدیث پیچھے ہمیں جو حدیث لی اس سے بھی ملتی ہے
کہ وہ خاتون اپنے بیٹے کی قبر پر رو رہی تھی اور اللہ کے نبی نے اس کو صبر کی تلقین کی اور آگے اس صبر کا ثواب بتا دیا، اس صبر کا اجر بتا دیا، اس کا بدلہ دے دیا کہ میرے مومن بندے نے کوئی مشکل آنے پر، کوئی مصیبت آنے پر صبر کیا، اس کی جزا جنت ہے۔ اب انسان کی جو محبوب ترین چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس کے والدین ہیں، اس کی بیوی بچے ہیں، اس کا یہ متاع جو ہے یہی ہے۔ اب اس کے کھو جانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کے مشکل آنے پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے جزا آخرت میں جنت رکھی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر مشکل اس طرح آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے کر واپس لے لیتا ہے۔ کسی پر یہ مشکل آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بے اولاد ٹھہرا دیا جاتا ہے، تو وہ اب جلد بازی میں اس پر صبر شکر نہیں کرتا اور کچھ ایسے الفاظ بھی ادا کر دیتا ہے جن سے وہ ناشکروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو ایسی کیفیت میں صبر کی ہی تاکید کی گئی ہے اور اس کو صبر ہی کرنا چاہیے، اور یہ اس کے ایمان کی علامت بھی ہے کہ وہ اللہ کی مشیت پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کی قضاء پر وہ خوش رہے اور اس کا خوشی کا اظہار وہ صبر کرے، صبر سے دے، شکر کر کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو جزا رکھی ہے وہ جنت رکھی ہے۔ تیسری حدیث نمبر 33 ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتی ہیں طاعون کے بارے میں۔ طاعون ایک بیماری تھی جو مدینے میں بھی پھیلی تھی، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتی ہیں۔ فاخبرہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کو بتلایا، انہ کان عذابا یبعثہ اللہ تعالی علی من یشاء، بے شک کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا گیا تھا، بھیجا گیا تھا جس کسی کو پر چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا جس کسی پر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ فجعلہ اللہ تعالی رحمتا للمؤمنین، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنا دیا۔ فلیس من عبد یقع فی الطاعون، اور کوئی ایسا بندہ جو اس بیماری میں شامل ہوا یعنی اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، یعنی کہ وہ اسی شہر میں، جس شہر میں اس پر بیماری آئی، یا اسی جگہ پر جس جگہ پر اس پر یہ بیماری آئی، وہ صبر اور شکر کے ساتھ اپنا احتساب رکھتے ہوئے وہ اسی جگہ پر رکا رہا اور وہ اس نیت سے وہاں رہا کہ یہ میرے لیے اجر لکھا جائے گا، الا ما کتب اللہ لہ الا کان لہ مثل اجر الشہیدی، اور وہ اس نیت سے وہاں رکا رہا کہ یہ میرا یہاں رکنا ثواب کا ہوگا، باعث اجر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے شہید کا رتبہ لکھ دیتا ہے، یعنی اس کو شہادت کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان پر کوئی بیماری بھی آئے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی اللہ کی قضاء قدر اور اللہ کی مشیت ہے۔ اس پر کوئی بیماری آتی ہے تو وہ اس پر بھی صبر کرے اور اس بیماری میں وہ ثابت قدم رہے، اللہ کی طرف ہی رجوع رکھے، اس پر وہ گھبراہٹ میں یا اس بیماری سے تنگ آ کر یا وہ اس سے تھک کر یا اس تکلیف کی وجہ سے وہ اپنی زبان سے ایسے کلمات نہ ادا کرے جو اللہ کے ہاں بہتر نہ ہوں، تو وہ اس پر صبر شکر کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اجر رکھا ہے وہ شہید کے رتبے کے برابر رکھا ہے۔ اس طرح کچھ اور موت بھی ایسی ہے، مثلا خاتون کی موت ہے کہ وہ زچگی کی حالت میں فوت ہو جائے، اپنے بچے کو پیدائش کے دوران وہ فوت ہو جائے، اس کا رتبہ بھی شہید والا ہے، وہ اگر حالت ایمان میں ہے۔ اسی طرح ڈوب کر مرنے والے کے لیے بھی ہے کہ وہ شہید کے رتبے پر ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو، اطاعت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں وہ ہو، پھر اس کے لیے یہ رتبہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں یہ بھی وضاحت مل رہی ہے کہ جس شہر میں بیماری آتی ہے انسان کو اسی شہر میں رہنا چاہیے تاکہ وہ کسی دوسری جگہ جانے سے وہ بیماری نہ پھیلے، کیونکہ یہ
شدید کیفیت کی یہ بیماری ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن انسان کو اسباب اختیار کرنے چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم ہے کہ اس کی چیز کے لیے، اس کے پھیلاؤ کے لیے یا اس کے علاج کے لیے انسان کو جائز اسباب اختیار کرنے چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہی قضا اور قدر ہے، اسی پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب انسان کو بیمار کر دیا جاتا ہے تو شفا دینے والا بھی اللہ ہی ہے، تو وہی اس کی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے جو انسان کو اس مصیبت سے بھی نجات دیتا ہے۔ لیکن صرف فرق یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اگر اپنی اس مصیبت میں یا اپنے اس سخت وقت میں اللہ کی طرف ہی رجوع رکھتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، تو اس کو بہت بڑا اجر دے دیا جاتا ہے۔ پچھلی حدیث میں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیتا ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا رتبہ دے دیتا ہے، اور شہید کا رتبہ بھی بہت بڑا رتبہ ہے، اور اس کا یہ رتبہ ہے کہ خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی شرط یہی ہے کہ وہ للہیت ہو، اس میں خالص اللہ کی رضا ہو، اور ایمان کی حالت میں اس کی وہ موت ہو، تب یہ اس کے لیے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔